دوستوں، کیا آپ پیسے تو کماتے ہیں مگر پیسہ آپ کے پاس رہتا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ وہ سوال ہے جو تمام کے تمام لوگ پوچھتے ضرور ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو 2500 سال پہلے عراق کے شہر بابل سے ملے گا، جسے یونانی لوگ بیبلون کہتے تھے۔ بیبلون یا بابل شہر اپنے وقت کا سب سے امیر ترین شہر تھا، اور وہاں کا سب سے امیر ترین انسان ارکت تھا۔ ارکت بہت زیادہ امیر تھا، وہ بہت زیادہ ایکسپینس کرتا تھا، اپنی فیملی کے خرچے بھی اٹھاتا تھا، لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، پھر بھی اس کی دولت دن دگنی رات دگنی ترقی ہی ہو رہی تھی۔ چاندی ہی چاندی، سونا ہی سونا، پیسہ ہی پیسہ تھا اس کی زندگی میں۔ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ وہ کیا راز تھے جو ارکت کو معلوم تھے جس نے اسے بیبلون شہر کا امیر ترین انسان بنایا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فائنینشیل فریڈم کی نیو ویڈیو سیریز۔ بیبلون شہر میں کچھ لوگ بہت غریب تھے، انہیں اپنی غربت پہ بہت زیادہ مایوسی تھی۔ انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارا دوست جو کہ تمہارے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، آج وہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور اس دوست کا نام ہوتا ہے ارکت۔ ارکت اس وقت کا سب سے امیر ترین انسان تھا۔ دوستو، ارکت کے کچھ دوست ارکت سے ملنے آئے اور اسے کہنے لگے کہ بتاؤ ارکت، تم اتنے امیر کیسے ہوئے ہو؟ تم ایک عالی شان محل میں رہتے ہو، قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنتے ہو، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہو، اور یہ کچھ وہ خواب ہے جن کو ہم جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ اکٹھے اسکول جاتے رہے، ہم نے اپنا بچپن بھی ایک طرح کا گزارا ہے، پھر ایسا تم نے کیا کیا ہے کہ تم اتنے امیر ہو گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے؟ ارکت ایک نیک دل انسان تھا، اس نے اپنے دوستوں کو اپنے کامیابی کے راز بتائے۔ پہلا راز جو ارکت نے اپنے دوستوں کو بتایا وہ تھا پے یور سیلف فرسٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو سیلری آپ کماتے ہیں یا جو منافع آپ کو کاروبار سے آتا ہے وہ آپ ہی کا تو ہوتا ہے، لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ خود کو پے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم 10% اپنے سیونگ کریں۔ دیکھیں، ہر مہینے آپ نے رینٹ دینا ہے، آپ نے بلز دے رہے ہیں، آپ نے بچوں کی فیسیں دے رہی ہے، آپ نے کپڑے خرید رہے ہیں۔ وہ تمام کا تمام پیسہ جو کہ آپ کی جیب میں ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ ہماری کمائی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یا تو پیسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا وہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو اصول ہے وہ ہے پے یور سیلف فرسٹ، سے مراد یہ ہے، ارکت کہتا ہے کہ اگر آپ 10,000 کماتے ہو تو اس میں 10% یعنی کہ 1,000 آپ نے اپنے لیے جوڑ لینا ہے، آپ نے سیو کر لینا ہے، اور اس کو سیونگ کو کرتے چلے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو انویسٹ کر دینا ہے۔ اب دوستو، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم بچائیں کیا؟ دیکھیں، بچت ہو ہی نہیں رہی، ہم اتنا کما ہی نہیں رہے، خرچے اتنے زیادہ ہیں، تو بچت کہاں سے کریں گے؟ تو یہاں پہ ارکت کا دوسرا اصول ہے لیو بلو یور مین، یعنی اپنی ضروریات سے نیچے زندگی گزارے، اپنے خرچے اپنی ضروریات سے کم کرے۔ میں آپ کو اپنے ایک دوست کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہر سال نئی گاڑی خریدتا ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ نیو ٹیکنالوجی کو انجوائے کرتا ہے، لیکن بینک کی قسطوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی ضروریات اور خواہشات کے درمیان میں فرق کا علم ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پارکنسن لا میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ لا کیا ہے؟ یہ لا کہتا ہے کہ اگر ہم 10,000 کما رہے ہیں تو ہمارے خرچے بھی 10,000 کے ہوں گے۔ اگر ہم 10 لاکھ کما رہے ہیں تو ہمارے خرچے بھی 10 لاکھ کو پہنچ جائیں گے۔ تو آج ہی ایک لسٹ بنائیں جس میں دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں پہ خرچے کر رہے ہیں۔ جو بھی امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بجٹ مینٹین کرتے ہیں، وہ اپنی ساری کی ساری انکم دیکھتے ہیں کہ وہ کما کس جگہ سے رہے ہیں، اور پھر اپنے سارے کے سارے خرچے نوٹ کر لیتے ہیں
کہ انہوں نے کہاں پہ اپنے پیسے کو خرچ کیا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے جو خرچے ہوتے ہیں وہی آگے چل کے بہت بڑے خرچے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے اور کیا آپ کی خواہش ہے۔ صرف اہم اور ضروری چیزوں پہ پیسے لگائیں۔ تیسرا اصول ہے میک یور منی ورک فار یو۔ آرکڈ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جب بھی تم ایک سونے کا سکہ جمع کر لو تو پھر اسے اپنا غلام بنا لو تاکہ وہ مزید تمہارے لیے کام کر کے اور کوپر کے سکے جمع کر سکے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایگریسو سیونگ کرنی ہے۔ اس تمام کی تمام سیونگ کو آپ نے انویسٹ کر دینا ہے اور وہاں سے ملنے والے منافع کو آپ نے پھر سے دوبارہ سے اپنے اسی کاروبار میں انویسٹ کر دینا ہے۔ اس طرح منافع مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ چوتھا قانون ہے پروٹیکٹ یور کیپٹل۔ بیبلون شہر کی امیر ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں تھیں جو کہ اس کو حملوں سے بچاتی تھی۔ اسی طرح ارکت اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی پرنسپل اماؤنٹ کو بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے پیسے کو ڈبانا نہیں ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کرے جہاں پہ پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ انسان تخمینہ لگا لیتا ہے، کیلکولیشن کر لیتا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مستقبل کے 5 سال 10 سال کے پلان بنا لیتے ہیں، آپ چیزوں کی قیمتوں کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کر پاتے ہیں۔ لیکن جب آپ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری کیلکولیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتے۔ آپ نے ان لوگوں کے واقعات تو سنے ہوں گے جنہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی گوائی ہے فراڈیوں کے ہاتھوں میں۔ آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا اچھے خاصے تم پڑھے لکھے انسان ہو، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ 5 کروڑ کا پلاٹ تمہیں کوئی 2 کروڑ میں دے دے یا 20 کروڑ کی دکان تمہیں کوئی 12 کروڑ میں دے دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ امریکہ کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تم جیسے میٹرک پاس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو گئی ہے؟ اب ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہم پہ جادو ہوا ہے۔ یقین مانیں نہ کوئی جادو ہوا ہے نہ کوئی دھوکہ ہے، یہ صرف آپ کی لالچ ہے جس نے آپ کو ماموں بنا دیا ہے۔ اگر آپ کے پیسے ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو اس جگہ پہ کبھی بھی پیسوں کو انویسٹ نہ کریں، کیونکہ ہائی رسک پروفٹ تو لاتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہائی لاس بھی لاتا ہے۔ اس لیے اوور کانفیڈنس کے چکروں میں، لالچ کے چکروں میں نہ پڑے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریٹرن دے رہا ہے، ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ دے رہا ہے تو وہ ضرور کچھ بے ایمانی ہو رہی ہے، دھوکے بازی ہو رہی ہے۔ وارن بفیٹ انویسٹمنٹ کے کنگ مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیور لوز یور منی، اپنے پیسوں کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ یہ آپ کی محنت ہوتی ہے۔ ارکد نے اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیا اور کہا کہ اپنے پیسوں کو بچا کے سوچ سمجھ کے ساتھ کسی جگہ پہ انویسٹ کریں۔ دیکھیں دوستو، ایک شخص جو اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہے وہ کچھ اور ہوگا، اپنے کولیگز کو مشورہ دے گا وہ مشورہ کچھ اور ہوگا، جو باپ اپنے بیٹے کو مشورہ دے گا وہ بالکل درست اور اہم ہوگا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہتر مستقبل چاہتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ارکد نے اپنے بیٹے کو 5 اصول سکھائے جس سے اس کا نکھٹو بیٹا کامیاب ہو گیا، پیسے والا ہو گیا۔ کیا آپ وہ اصول سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو اسی موضوع پہ ہوگی۔ لائک کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔